اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم و لسمتہم وشجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ پہلی محرم کو اس آیت کے ذیل میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور آج اس کی 8ویں مجلس۔ کتنی تیزی سے یہ دن گزر جاتے ہیں احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب یہ موضوع شروع کیا تھا تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس میں کیا کیا پڑھا جائے، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اس میں کیا چھوڑا جائے۔ بہرحال خوش نصیبی ہے فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھنا، خوش نصیبی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے ذکر کے لیے ممبر پر آنا اور ذکر مظلوم کربلا کرنا، اس لیے کہ یہ بہت بڑی سرکار ہے۔ میں نے متعدد مجالس اس ذیل میں بھی عرض کی کہ یہ نہ کسی کا احسان رکھتے ہیں نہ خود احسان جتاتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ ان کا عالم یہ ہے ان کی کریمی کا کہ یہ بہت کچھ دے دیتے ہیں، اور مانگنے والا جب سیر ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس احسان کے بدل میں کم سے کم شکریہ ادا کر دیا جائے، اور جب وہ ان کے حضور میں پہنچ کے کہتا ہے کہ آل محمد آپ لوگوں کا شکریہ، تو ان لوگوں کے ظرف کا عالم یہ ہے، ان لوگوں کی شرافت کا عالم یہ ہے، اور ان لوگوں کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ فوراً منع کرتے ہیں۔ اسی لیے شاید صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب ہم آل محمد کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں محسوس کرو تو ایک کام کرو کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر لو۔ روئے زمین پہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دل میں ان بڑے لوگوں کی محبت ہے، ان بڑے لوگوں کی محبت ہے۔ ایک منظر ہے، تاریخ نے پیش کیا، تاریخ کو جانے دیے، احادیث کو جانے دیے، راویان کرام کو جانے دیے، رائٹرز کو جانے دیے، خود قرآن نے ان کی مدح اس انداز سے کی کہ پورے اس منظر کو باقاعدگی کے ساتھ پیش کر دیا، اور یہیں سے اندازہ لگتا ہے ان کی عظمتوں کا۔ ہم مسلمان مجبور ہیں کہ قرآن کی آیت کو دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں، اس کے بعد میں عمل کریں، لیکن آل محمد علیہ السلام وہ ذوات مقدسات ہیں کہ قرآن کی آیتیں اور قرآن کے سورے ان کے منتظر رہتے ہیں کہ یہ عمل کریں تو قصیدہ بن کر ہم نازل ہوں۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ ہم قصیدہ بن کے نازل ہوں، اور وہ منظر ہے کہ جہاں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، بچے بیمار ہوئے تھے، ذوف میں مبتلا ہوئے تھے۔ یہ بیماری پہ تعجب نہ کیجیے گا، اس لیے کہ رسول اللہ بھی ذوف کا شکار ہوئے۔ انی لا اجد فی بدنی ضعفا، جب اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے تھے تو کہا تھا، حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں کہ میری لخت جگر میری بیٹی سیدہ، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ تو حسنین علیہ السلام کا بھی بچپنا تھا، امام حسن کا اور آقا حسین کا، اور ان کے بدن میں ذوف پیدا ہوا۔ ماں گھبرا گئی دیکھ کے، باپ پریشان ہو گئے، تو دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک منت مانی، ایک نذر مانی
یہ نظر ہم نے اور آپ نہیں مانی کہ مولوی صاحب اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ نظر ہم نے اور آپ نے نہیں مانی کہ ملا جی کھڑے ہو جائیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے. آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں جناب سیدہ جو صدیقہ طاہرہ ہیں، مولائے متقیان جو صدیق اکبر ہیں. ہاں یہ دو صدیقوں نے، ایک صدیقہ طاہرہ ہیں جناب معصوم عالم، اور ایک صدیق اکبر. دیکھیے اب آپ یہاں تک میں نے کہہ دیا ہے، مائک سے آواز بھی جا رہی ہے اور یہ چینل پہ بھی کاسٹ کیا جائے گا. اگر صدیق اکبر تاریخ اسلام میں کوئی نظر آتا ہے تو علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو سوائے جھوٹے کے کوئی دوسرا نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم کے کلمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور معصوم کے یہ کلمات کو بھی کا رائٹر جو ہے، لکھنے والا جو ہے، جو راوی ہے، وہ بھی مسلک شیعہ پہ نہیں ہے، مذہب اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے. عقیدہ وہی ہے، اور اتنا بھرپور عقیدہ ہے کہ اس کی کتاب کو سیاہ ستہ میں جگہ دی گئی. بھئی مسلمانوں کی قرآن کے بعد جو 6 کتابیں ہیں ان کو بڑا صحیح مانتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابن ماجہ، سنن داؤد اور سنن نسائی. یہ 6 کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ میں جگہ دی گئی، 6 صحیح کتابیں. اسی میں سیاہ ستہ میں جو سنن نسائی ہے اس کے رائٹر ابو عبد الرحمن شعیب، جو امام نسائی کے نام سے مشہور تھے، وہ جب شام پہنچے، دمشق پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ ہر ممبر سے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مولائے متقیان کے خلاف زبانیں کھولی جا رہی ہیں. لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے تو اس میں بھی ذات مولائے متقیان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. جس راستے میں جا رہے ہیں، جس بازار سے جا رہے ہیں، جس مسجد میں جا رہے ہیں، معاذ اللہ ہر جگہ مولائے متقیان پہ سب ہو رہا ہے. تو آخر میں آپ جھنجھلا گئے. آپ نے کہا کمال کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ علی اور ان کی برائی یہ کر رہے ہیں. اور یہ کہہ کے اپنے گھر میں چلے گئے کہ واللہ اس وقت تک کے دوش پہ ابا نہیں ڈالوں گا جب تک کہ جتنے بھی خصائص مجھے معلوم ہے بذریعہ محمد جو پہنچے ہیں مولائے متقیان کے، ان کو جمع نہ کر لوں. اور اس کے بعد میں امام نسائی کے لیے، دیکھیے یہی تو افسوس ہے، ایک طرف ان کی کتاب کو صحیح کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہی صحیح آدمی، وہی صحیح رائٹر جس کی کتاب صحیح مانی جاتی ہے، وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے. اس کے بعد میں اس نے کمپائل کی جس کا نام اس نے خصائص مرتضوی رکھا. اور جیسے ہی وہ دمشق کے بازاروں پہ وہ کتاب آئی جس میں فضائل اور کمالات مولائے متقیان تھے، تو شام میں ایک کوہرام مچ گیا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ملا بھاگتے ہوئے امام نسائی کے پاس آئے کہ یہ کیا غضب کیا، آپ کا بڑا احترام کرتے تھے اور آپ کو بہت مانتے تھے، آپ ایک علمی شخصیت تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے وہی کیا ہے جو سنا ہے. میں نے وہی کیا ہے جو سنا ہے. تم لوگ علی کے بارے میں جو سوچو، لیکن میں وہی لکھوں گا جو رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. علی درود بھیج دیے محمد وآل محمد. تو کہا پھر اب اس کتاب کو واپس لیے. کہا واللہ میں واپس نہیں لوں گا، یہ تو خصائص ان کے تھے، یہ خصوصیات تھیں جو میں نے جمع کر دیں. اب ان لوگوں نے بغلیں جھانکنا شروع کی اور پھر ایک جملہ ملتا ہے تاریخ میں، وہ پڑھے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا. وہ یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے تو آپ ایک کام کریے، شام کے امیر کے نام بھی، اس کے نام بھی اگر کچھ فضائل معلوم ہو تو ایک کتاب کمپائل کیجئے، ایک کتاب تصنیف کیجئے، ایک کتاب تالیف کیجئے. تو مسکرائے، کہنے لگے بھیا رسول اللہ کی کوئی حدیث مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہو. یہ جملہ کسی شیعہ کا نہیں ہے. دیکھیے پھر سن لیجئے، یہ کسی شیعہ کا جملہ نہیں ہے. اما بہت سے اہل سنت رائٹرز کو ذرا سا آل محمد کی مدح کر دی تو تاریخ نے ان کو شیعہ لکھنا شروع کر دیا اور ان کی بہت سی باتیں ماننا ختم کر دی. نہ کہ یہ تو سیاہ ستہ میں ہیں، مستند ہیں، اور وہی مستند لکھ رہا ہے کہ بھیا میں نے کوئی نیکی نہیں سنی، کوئی اچھائی نہیں سنی. لوگوں نے کہا کوئی تو سنی ہوگی، اما کوئی ایک حدیث بیان کر دیجیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو گواہ بن کے وہ حدیث ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو کہا بھیا ہم نے زندگی میں ایک حدیث رسول اللہ کی سنی ہے ان کے متعلق. کہا کون سی حدیث؟ کہا ما اشبہ اللہ بطنہ.
ایک دن غیث کے عالم میں آپ نے کہا تھا کہ پروردگار اس شخص کا کبھی پیٹ نہ بھرے. اب جو یہ امام نسائی نے جملے کہے تو آنے والے آپ پہ سے باہر ہو گئے, آپ کو مارا. تاریخ کا عبرتناک پہلو ہے کہ آپ کو مارا. ایک طرف آپ کی کتاب کو سیاہ ستہ میں جگہ دی گئی, صحیح کتابوں میں جگہ دی گئی, اس کے بعد میں اسی رائٹر کو مدح علی میں مارا گیا, اعضائے اندرونی کو کچلا گیا, اور یہاں تک کہ ان کی اس میں شہادت ہو گئی. انہوں نے اپنے شاگردوں سے وصیت کی تھی کہ صفا و مروہ کے درمیان جو جگہ ہے وہاں مجھے دفن کر دیا جائے, مدینے لے جانا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رائٹر نے جو خصائص جمع کی ہے, جو رسول اللہ کی حدیثیں جمع کی, اس میں ایک عجیب و غریب حدیث ہے, اور علی جیسا صابر کہہ رہا ہے. دیکھیے غور کیجئے گا, بہت سی چیزیں اگر آپ غور کریں تب سمجھ میں آتی ہیں. علی جیسے صابر نے جس کا حق لوٹا, جس کو ستایا گیا, جس کو پریشان کیا گیا, ارے جس کی آنکھوں کے سامنے لکڑی جمع کی گئی, آگ لگائی گئی دروازے پر, جس کے گلے میں رسن باندھی گئی, ہر مصیبت پر ضبط کرتا رہا ہو جو صابر امام, نہ جانے کیا بات دل پہ لگ گئی کہ ممبر پہ گئے آپ. اور پھر امام نسائی ناقل ہے, دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں, امام نسائی ناقل ہے کہ ممبر پر جانے کے بعد میں کہا ایھا الناس انا عبداللہ, انا عبداللہ وانا اخو رسول اللہ وانا اول من سلم علی رسول اللہ وانا صدیق الاکبر وانا الفاروق اعظم. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا, دیکھیے یہ کسی شیعہ نے نہیں کہا ہے, کسی لکھنؤ کے کسی شیعہ نے نہیں کہا ہے, یہ مولائے متقیان خطبہ دے رہے ہیں. انا عبداللہ اخو رسول اللہ انا اول من سلم علی رسول اللہ وانا صدیق الاکبر وانا الفاروق اعظم. پھر ایک جملہ فرماتے ہیں لا یقولها ذلک غیری الا کاذب صلیت الناس. کب ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. صلیت قبل الناس بسبع سنین. مسلمانوں سنو, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں رسول کا بھائی ہوں, میں وہ ہوں کہ تم میں سے جو پہلا نمازی تھا اس سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا تھا. میں صدیق اکبر ہوں, میں فاروق اعظم ہوں. اور پھر جملہ فرماتے ہیں کوئی اس چیز کو نہیں لے گا, کوئی ان القاب کو نہیں لے گا سوائے کاذب کے, سوائے جھوٹے کے. پھر پلٹ کے کہتے ہیں صلیت قبل الناس بسبع سنین. اے مسلمانوں, تمہارا جو پہلا مسلمان ہوا ہے اس کی پہلی نماز سے 7 برس قبل علی نماز بظاہر پڑھتا تھا. سب سے بڑی بات ہے اور سب سے کمال کی بات ہے کہ یہ اس امام باڑے میں میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ لکھنؤ کا مجمع ہے, 1400 سال گزر گئے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں انا عبداللہ مولائے متقیان نے فرمایا. نہیں, یہ مولائے متقیان جس وقت فرما رہے ہیں تو یا تو کوفے کا ممبر ہوگا یا مدینے کا ممبر ہوگا. سامنے جو مجمع بیٹھا ہوگا وہ یہ 1400 سال بعد کا نہیں ہوگا. جو بیٹھنے والے اور سننے والے ہوں گے یا تو صحابی ہوں گے, یا تو صحابہ کرام ہوں گے, یا تابعین ہوں گے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو. اس کے بعد تو کوئی نہیں ہوگا. یا صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا. جس نے رسول اللہ کو دیکھا, رسول اللہ کے ساتھ رہا, اسے صحابی کہا جاتا ہے. اور جس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا, کسی صحابی سے ملاقات کی, اس کو کہا جاتا ہے تابعی. یا تو صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا. ان صحابہ کرام جو دور رسول کے لوگ تھے ان کے درمیان مولائے متقیان کا کہنا میں صدیق اکبر, میں فاروق اعظم, اور پورے مجمع کا سکوت. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, پورے مجمع کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے آنے والی کل تاریخ جو مکاری کرے, لیکن رسول اللہ کے بعد صحابہ ہوں یا تابعی ہوں سب جانتے تھے اگر صدیق اکبر کوئی ہے تو علی ہے, فاروق اعظم کوئی ہے تو علی. انا صدیق الاکبر. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے, انا عبداللہ. میں سوچ رہا تھا اس حدیث کے ذیل میں, انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. ہمیں کس کو نہیں معلوم مولائے متقیان اللہ کے بندے. دیکھیے شریف بندوں میں, رئیس بھائی, شریف بندوں میں, اللہ والوں کے درمیان, خاصان خدا کے درمیان, بڑے لوگوں کے درمیان تاریخ نے گواہی دی ہے کہ صرف 2 بندوں نے اپنے آپ کو کہا ہے اللہ کا بندہ. ایک جناب عیسیٰ, انی عبداللہ, میں کیا کہہ رہا ہوں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ. دوسرے مولائے متقیان, انا عبداللہ.
اگر آپ ڈیتھ میں جائیے تو سمجھ میں آئے گا عیسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ لوگ مجھے خدا کا بیٹا سمجھیں گے، اور علی کو بھی معلوم تھا کہ نصیری مجھے خدا. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ادھر انہوں نے بندش لگائی، ادھر انہوں نے بندش لگائی. المختصر صدیق اکبر کوئی ہے تو مولائے متقیان. بہت دور تک آواز جا رہی ہو، میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، امام نسائی کا یہ قول جو انہوں نے نقل کیا ہے نبی کریم کا، جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں امام نسائی نے کہا اگر صدیق اکبر کوئی ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی فاروق اعظم ہے تو علی ہے. اور صرف یہی نہیں کہا کہ وہ صدیق اکبر وہ فاروق اعظم، بلکہ یہ کہا جو القاب لے لے وہ غاصب. بھئی جملہ دیکھیے آپ، کوئی اس قول کو لا یقولہا، کوئی اس قول کو نہیں لے گا الا کاذب، سوائے جھوٹے کے. اب ہم سے نہ کہیے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں حق بیانی سے کام لیں. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. تو عزیزاً صدیق طاہرہ ایک طرف صدیق اکبر، یہ دونوں منت مان رہے ہیں. آج بڑی بکرادیت ہوتی ہے، ارے صاحب منت، ارے صاحب نظر. اما قرآن کہہ رہا ہے منت ماننا. قرآن اگر یہ غلط ہوتا تو قرآن میں تذکرہ نہ ہوتا. آپ آیت دیکھیے 76 نمبر سورہ دہر، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. سنو، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نظروں کو مانتے ہیں. تو نظروں کو ماننا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونا ہوتا ہے. نظروں کو مانتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. اور پھر آواز آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو. اب میں جو زحمت دینا چاہ رہا تھا وہ کہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ فرش عزا پہ آ کر بیٹھے، یا آپ نے فرش عزا بچھائی یا غم حسین برپا کی، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آل محمد کچھ رکھیں گے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے ظرف آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لکھنؤ میں آج عزاداری دیکھیے. 2 سال سے میری طبیعت خراب ہے، میں بھی لکھنؤ میں رک رہا ہوں. مجھے احساس کیا بدل گیا لکھنؤ. ہر جگہ کھانے کی سبیلیں، شربت، بہترین عزاداری ہو رہی ہے. یہ عزاداری معلوم ہے کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آج سے بہت سال پہلے گھر کے برتن بکتے تھے لیکن عزادہ نہ سجتا تھا. زیورات رہن کیے جاتے تھے لیکن مجلس میں کمی نہیں کی جاتی تھی. گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن گھر کی ماں، گھر کی بزرگ 9 ربیع الاول کے بعد پہلی محرم کی تیاری شروع. کچھ نہیں، کھانے کو نہیں ہے لیکن وہ شب بیداری ہوگی، اس میں یہ بٹنا ہے، چائے بننا ہے، یہ تبرک بٹنا ہے، اتنے مہمان آئیں گے. سال بھر سے تیاری ہوتی تھی. خود میں بھی، میرے والد صاحب مولانا علی ظہیر صاحب کا انتقال جب ہوا تو میں 8ویں کلاس میں تھا. ظاہر ہے اقتصادیات بہت زیادہ ناگفتہ بے تھے. تو مجھے یاد ہے جب کنٹرول سے شکر آتی تھی عباس بھائی، تو 1 کلو آدھا کلو والدہ میری بچا کے رکھتی تھی. کاہے کے لیے؟ شب بیداری میں کھیر کی مجلس. تو اگر آپ اس کے بزرگوں کا یہ جذبہ رہا تو آج یہ عطا آل محمد کی طرف سے ہو گئی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج آل محمد کی طرف سے عطا ہو گئی کہ اللہ کا شکر ہے. اب کوئی پریشانی نہیں ہوتی عزا سید الشہداء کے سلسلے میں. اکثر آپ جائیے، بلکہ اکثر ہم لوگ ایام اعظام میں جب آخری ایام میں مجالس ہوتی ہیں تو 3 4 5 5 6 7 مجلسیں، 8 مجلسیں کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے مجھ جیسے جاہل کو نہ جانے اور کتنے خطبہ کتنی مجلسیں پڑھ رہے ہوں، کبھی گھر میں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جہاں آخری مجلس ہوئی معلوم ہے کہ سب جگہ دسترخوان ہے، سب جگہ اہتمام ہے. لیکن کل کی تاریخ یاد کریے، یہ جو عطا ہوئی ہے، یہ جو ملا ہے، یہ اس نیت کا صدقہ ہے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد.
یہ اس نیت کا صدقہ ہے. اور پھر آل محمد کسی کا نہیں رکھتے, کسی کا بھی نہیں. یہاں تو شرافت کی انتہا کر دی. قرآن نے جو قصیدہ بنا کے سورہ دہر کو پیش کیا وہ بے وجہ نہیں. جب مسکینوں, یتیموں, اسیر نے کھانا کھایا اور سیراب ہوئے, اللہ کے شکریہ ادا کریں. اے آل محمد, آپ کا شکریہ, آپ کا احسان, ہم بھوکے تھے, ہم کو کھانا کھلایا, ہماری ضرورتوں کو پورا کیا. تو اب قرآن آواز دیتا ہے. دیکھیے کمال تو یہ ہے بندگی کا کہ قرآن قصیدہ بنے, قرآن ترجمانی کرے. آل محمد نے نہیں کہا, نہ کسی کو سنایا. ہاں قرآن نے سنا تو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اپنی کتاب میں. کہ آل محمد نے فوراً پلٹ کے جواب دیا, انما نطعمکم لوجہ اللہ. سنو, یہ جو کھانا کھلایا یہ اللہ کے لیے, نہ کوئی جزا کے لیے نہ شکریہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو کھانا کھلایا ہے تم گھبراؤ نا, تمہارے پر کوئی احسان نہیں ہے, نہ تم سر جھکاؤ, نہ کچھ ندامت محسوس کرنا, نہ کبھی ہم جتائیں گے. تو کیا کہہ رہا ہوں, نہ کبھی ہم جتائیں گے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ جو کھانا ہم نے کھلایا یہ اللہ کے لیے. اور اس سے بڑھ کے کمال یہ جو تفاسیر میں ملا کہ جب چوتھے روز نبی کریم گھر میں تشریف لائے تو روایت کہتی ہے کہ نانا کو, بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب زہرا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی استقبال کے لیے. بھائی نے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا, مولائے متقیان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. گھر کی کنیز جناب فضہ نے جیسے ہی اپنے آقا کو آتے ہوئے دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب ایک چپتی بھی بات ہے جو اس روایت میں موجود ہے. حسنین علیہ السلام کئی روز سے بستر پر پڑے ہوئے تھے, اب ٹھیک ہوئے ہیں اور گھر والوں نے روزہ رکھا ہے. ان بچوں نے بھی بیماری کے بعد فوراً روزہ رکھ لیا, اور ایک روزہ نہیں رکھا, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ پانی سے افطار. اما جو کچھ روٹیاں تھیں آنے والے سائلوں کو دے دی تھیں, اور یہ نہیں کہ کسی نے ایک نے دیو, سب نے اٹھا کے روٹیاں دے دیں. تو اب روایت کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. ادھر سے نانا کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے, لیکن قوت اتنی نہیں ہے کہ امام حسن اور آقا حسین کھڑے ہو سکیں. بس اسی وقت پلٹ کے نبی کریم نے فرمایا, یا علی یہ کیا ہو گیا, یہ چہروں پہ زردیاں کیوں, یہ نقاہت کیوں, یہ کمزوری کیوں. سنیں گے آپ, یہ ہے علی, یہ ہے یہ گھرانہ. اب اس کو کہتے ہیں یہ ہے شرافت, یہ ہے کریمی, یہ ہے سخاوت. روایت کہتی ہے جیسے ہی رسول اللہ نے کہا یا علی یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, کچھ نہیں جواب دیا. رسول اللہ نے پلٹ کے کہا یا علی اللہ کا رسول تم سے پوچھ رہا ہے. فوراً اپنے منصب سے آگاہ کیا, نبی تم سے سوال کر رہا ہے, کیا تم نہیں بتاؤ گے اپنے نبی کو بھی. اب یہ حکم ہو گیا کہ کیا رسول کو بھی نہیں بتاؤ گے. روایت کہتی ہے سنیے, بس اس کو محسوس کر سکتے ہیں, نہ زبان کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے, نہ اس کو آپ سننے کے بعد اس کا احساس کر سکتے ہیں جب تک کہ ڈوبے نہ. جیسے ہی کہا یا علی یہ کیا دیکھ رہا ہوں, کیا جواب نہیں دو گے, جھکے ہوئے سر کے ساتھ, اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے جو آل محمد پر گزر رہی ہے. میں نے کہا نا کہ جملوں کے ذریعے, لفظوں کے ذریعے نہیں. کیا شرافت ہے اس گھرانے کی. بڑا بھائی بھی پوچھ رہا ہے تو یہ گوارا نہیں ہے کہ بتا دیں کہ سائلوں کو روٹیاں اٹھا کر دے دی, بلکہ اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بہتر, چونکہ منصب سے مخاطب ہوئے تھے تو فرمایا کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے جو آل محمد پر گزر رہی ہے. ارے آگے بڑے, سینے سے لگا لیا, یا علی مبارک ہو, ابھی جبرائیل آئے تھے اور سورہ دہر لے کے آئے تھے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ سورہ لے کر آئے تھے. لیکن ایک بات کا اندازہ لگ گیا. دیکھیے آج حاضری بھی ہوتی ہے, آج باب الحوائج کی حاضری بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم ضرورت کے بندے. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیے گا. پہلے آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسات, ان کے کرداروں کو دیکھ لیے گا. خدا کی قسم, بڑا بھائی پوچھ رہا ہے کہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے, تب بھی بتایا نہیں. یہ تو نبی نے بتایا, یہ تو رسول نے بتایا. ایک بات کا اندازہ لگ گیا کہ یہ وہ سخی گھرانہ ہے,
جو آپ کی ضرورتوں کے وقت میں آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کانوں کان۔ اب جو ہم سوال کرتے ہیں تو ہم پہ ہنسیے نہیں، اما ہم آپ سے مانگیں گے آپ 20 جگہ کہیں گے، آپ سے مانگیں گے آپ 40 جگہ کہیں گے، کیوں نہ اس کی ڈیوڑی پہ جایا جائے جو مشکل کشا ہو، مضر جائب ہو، باب الحوائج ہو، کہ ہم مانگیں گے سب کچھ مل بھی جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور درود بھیج دیئے محمد وال۔ اسی پر گفتگو ہوئی ہے معرفت معصوم کے عنوان سے۔ میں نے پہلی محرم سے شروع کی تھی بات، اور یہ بھائی خدا را عقل کے ناخون لیے، ہوش کے ناخون لیے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ آل محمد علیہ السلام کو سمجھنا ہو، دیکھنا ہو، تو پہلے آپ علم حاصل کیجئے، وہ منزل لائیے معرفت کی، تب سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ بخرادیت نہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں، جو سمجھ میں آیا لکھ دیا اور پوسٹ کر دیا، فیس بک پہ بیٹھے ہیں، جو سمجھ میں آیا پوسٹ کر دیا، اور جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے سب حجت الاسلام بنے بیٹھے ہیں، ہاں سب مرجع وقت بیٹھنے بیٹھے ہیں عزاداری کو لے کر۔ میں اکثر دیکھیے، اگر آپ متوجہ ہوں، ذرا سا میرا اپنا انداز ہے مجلس پڑھنے کا، میں اکثر سوچتا ہوں جس دن انسان عبدیت کی عین سے واقف ہو جائے گا، میں یہ ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، نہ سنی سنائی کہہ رہا ہوں، میں نے بہت تھورلی اسٹڈی کی اس کے اوپر، کہ جس دن بندہ بندگی کی بے سے واقف ہو جائے گا، رموز عین سے واقف ہو جائے گا، رموز بے سے واقف ہو جائے گا، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد کون ہے۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآلہ۔ ہم تو اپنے بڑے بھائیوں سے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے کہا محمد ہم جیسے، ہم سمجھے آل محمد بھی ہم جیسے۔ مخاک آل محمد ان کے غلاموں تک رسائی اگر ہو جائے تو آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ زبیدہ کی غلاموں تک رسائی ہو گئی تھی، تو جنت میں اس کو قصر مل گیا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، صرف ان کے غلاموں تک پہنچ ہو جائے آپ کی، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ دیکھیے میرا موضوع تھا معرفت معصوم، سورہ فجر کی آخری آیتوں کو میں نے سرنامہ سخن کے طور پہ عرض کیا، اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں کئی باتیں ہیں، بہت سی باتیں چھوٹ گئیں اور راہ بہت سی باتیں چھوٹ جائیں گی، اس لیے کہ کل آخری مجلس ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ المختصر اس میں کچھ باتیں ہیں، ایک مخصوص بندہ ہے اللہ کا جس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، اے مطمئن نفس۔ مطمئن وہی ہوگا جس کے وجود میں کبھی اضطراب نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں نے پہلی محرم سے مختلف زاویوں کے اوپر گفتگو کی اس ذیل میں۔ پھر راضیتم مرضیہ، قرآن کی آیت ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا کلام نہیں ہے۔ راضیتم مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ راضی بندے کا راضی ہونا اللہ سے، اور اللہ کا راضی ہونا بندے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بندہ اس منزل پہ پہنچ جائے جہاں تصور گناہ بھی نہ ہو، اور اتنا معبود کے قریب پہنچ جائے کہ اب اس کی رضا، اس کی رضا، اس کی رضا، اس کی رضا، یہ جو چاہے وہ چاہے، وہ چاہے تو یہ چاہے، یہ ہے راضیتم مرضیہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو زندگی گزر جائے گی، آپ اللہ میاں کو بھی راضی نہیں کر پائیں گے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی مشاہدے میں ہے۔ 95 برس کا بوڑھا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ نے سلام کیا، آپ نے کہا کہ واجبات اور مستحبات اور جتنی عبادتیں آپ نے کی تھی، کیا کوئی شیورٹی مل گئی؟ کوئی فرشتہ آیا جس نے آپ کے کان میں کہا کہ گھبراؤ نہ، تمہاری نماز بھی قبول، روزہ بھی قرآن، تلاوت قرآن بھی قبول، اطاعت والدین بھی قبول، صلہ رحمی بھی قبول؟ آپ جب پوچھئے گا اس سے، مرنے والا مر رہا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، گھبرا کے آنکھیں کھول کے کہے گا بھیا دعا کرو، ہمیں نہیں یقین ہے کہ قبول ہوا، ہمارا کام تھا عمل کرنا، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ تو ہم جوجھ رہے ہیں ابھی اسی بات پہ کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سلام کر لو اس ڈھوڑی پہ جا کر جس کی زندگی میں اللہ اس سے راضی ہو، وہ اپنے اللہ سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی، تو مرج ہو جانا۔
اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ ذوات مقدسات راضیہ مرضیہ. یہاں پہ میں اگر آپ متوجہ ہوں تو ایک بات عرض کروں تاکہ حسین کی عظمتوں کا احساس ہو سکے. دیکھیے میں اکثر یہ بات کہتا بھی ہوں کہ بندہ اس کا کمال ہے کہ اس کے جیتے جی اس کا اللہ راضی ہو جائے اس سے. دیکھیے پیش نظر اگر وہ مجالس ہوں جو پہلی محرم سے میں پڑھ رہا ہوں تو شاید بہت بڑا سہارا بن جائیں گی. کیا آئیے کہ ہم خوش نصیب بندہ مانیں گے اس کو کہ جس کی زندگی میں اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے. نماز پڑھی, کوئی آدمی نمازی کہہ دے کہ اللہ مجھ سے آج نماز کے بعد راضی ہو گیا. کوئی روزے دار چاند رات میں یہ کہہ دے کہ اب کسی روزے ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیے. کوئی حاجی صاحب حج سے واپسی کے بعد آ کر ایئرپورٹ پہ کہیں انٹرویو دیتے ہوئے کہ یہ ایسا حج تھا جو اللہ نے قبول کر لیا. کوئی قاری قرآن پورا قرآن ختم کرنے کے بعد رمضان میں یہ کہے کہ یہ وہ قرآن تھا جو اللہ قبول. نہیں بھیا, ہمارا کام ہے عمل کرنا. پوری زندگی ڈاؤٹ میں ہے, پوری زندگی ڈاؤٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عالم ہو جاہل ہو جو بھی ہو, کوئی شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرے کس عمل کو قبول کر لیا, اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. ہے کہ نہیں؟ سامنے کی بات ہے. کوئی ایک آدمی شیورٹی کے ساتھ کہہ دے کہ آخری اسٹیج ہوگی محشر کے ہنگام, وہاں پہ ہوگا ایک میزان عدالت, وہاں پہ نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی. اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو داہنے ہاتھ میں دیا جائیں گی نیکیاں, نام عمل. بدیاں زیادہ ہوئیں تو بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. یہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. اس زندگی میں نہیں راضی, یقین نہیں ہے کہ راضی ہوا. یہ جو 1439 چل رہا ہے, آج کا جو عمل ہے, ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں. یہ معلوم ہوگا کب؟ جب مر جائیں گے, سور پھونکا جائے گا, جسموں کو نکالا جائے گا, ایک منزل تک پہنچایا جائے گا. وہاں کی بھی اسٹیجز ہیں, مجھے قیامت نہیں پڑھنا ہے آپ کے سامنے, وہاں کی بھی اسٹیجز ہیں. لاسٹ اسٹیج کا نام ہے میزان عدالت. وہاں کے بعد نیکی زیادہ جاؤ جنت. پہچان کیا ہے؟ داہنا ہاتھ بڑھاؤ. یہ میں قرآن کے پس منظر میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. برائیاں زیادہ جاؤ جہنم. پہچان کیا ہے؟ بائیں ہاتھ بڑھاؤ. یہ اصحاب یمین, اصحاب شمال, اصحاب یمین, یہ جو قرآن نے متعدد مرتبہ کہا ہے, یہ جنت و جہنم والوں کی نشانیاں ہیں. اصحاب یمین وہی ہوگا جس سے اللہ راضی, اصحاب شمال بائیں ہاتھ والا وہی جس سے اللہ ناراض. اور یہ بھی قرآن نے ایک عجیب و غریب منظر پیش کیا ہے. جو جہنم میں جانے والا ہوگا وہ سر کو جھکائے ہوئے ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی کنت ترابا, کاش ہم خاک ہوتے, انسان نہ ہوتے. لیکن ایک عجیب مفسر حق نے ایک عجیب تفسیر کی ہے. کہتے ہیں یہ جو جہنم میں بے قرار ہو کے یہ جملے کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں, یا لیتنی کنت ترابا, کاش ہم خاک ہوتے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ پورے محشر کے ہنگام میں آل محمد کی عظمتوں کو دیکھ کے آ رہے ہیں. اب جہنم جب سامنے قسمت میں پڑا تو گھبرا کے کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت ترابا, کاش ہم ترابی ہوتے, کاش ہم ترابی ہوتے تو جہنم سے محفوظ رہتے. تو اب یہ ہے میزان. جنت میزان میں پتہ چلے گی, جہنم میزان میں پتہ چلے گی, رضائے پروردگار میزان, ناراضگی معبود میزان. اب ایک جملہ کہوں, آپ آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول یہ میزان کون سا ہوگا, سنیے گا, یہ کون سا میزان ہوگا, یہ کون سا ترازو ہوگا کہ جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. امام مسکرائے, کیا سمجھتے ہو کہ میزان کیا ہے؟ کہ ہم تو سمجھتے ہیں ایک ترازو ہوگا, دو پلے ہوں گے, ایک میں نیکیاں ایک میں بدیاں, تولنے والا تول رہا ہوگا, نیکیاں زیادہ ہوں جنت جاؤ, بدیاں زیادہ ہوں جہنم میں جاؤ. امام مسکرائے. کسی فرقے کا امام, کسی فرقے کا لیڈر, کسی فرقے کا مولوی, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. آل رسول میں جو صادق ہے, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو کہا میزان, کون سا میزان سمجھ رہے ہو؟ کہا ترازو سمجھ رہے ہیں, دو پلے ہوں گے, نیکیاں ہوں گی بدیاں ہوں گی. امام نے کہا نہیں. کہا فرزند رسول پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے محشر کے ہنگام میں میزان کیسا ہوگا؟ کہ میزان ترازو نہیں ہوگا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ سنو اور یاد رکھو,
میزان سے مراد ہم آل محمد کی محبت ہے جہاں جانچی جائے گی. ہم آل محمد کی محبت جس کو دنیا میزان سمجھ رہی ہے وہاں پہ حب علی دیکھا جائے گا یا بغض علی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو امام فرما رہے ہیں. المختصر رضا معبود وہاں پتہ چلی، ناراضگی معبود وہاں پتہ چلی. زندگی پوری گزر گئی، بڑے پڑھ لکھ گئے تھے، بہت سی کتابیں پڑھی، بہت سی کتابیں لکھی، پتہ نہیں چلا اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا. ہزاروں واقعات. ایک بندہ اللہ کا ایسا بھی ہے جس کے جیتے جی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی. اب سوچئے، غور کیجئے، ایک بندہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس کے جیتے جی اللہ کہہ رہا ہے راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. اور یہاں پر میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کمال بندگی جس کے اوپر ابھی اتنی دیر سے میں آپ کے سامنے بحث کر رہا تھا، یہ نہیں ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے. پھر سنیے، کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے جس کے لیے ہم پریشان ہیں، بلکہ کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے. ارے میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اس کو کیا ہوا ہے. کہ کمال بندگی یا دیکھیے پھر سنیے گا، کمال بندگی یہ نہیں ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو، کمال بندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے. بندہ کیوں نہیں راضی ہو سکتا؟ اللہ تو راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اگر تیار ہونے کے لیے بیٹھا نہ ہوتا تو استغفار کے دروازے کھلے نہ ہوتے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ توبہ کے دروازے کھلے نہ ہوتے. کیا ہوا مولوی صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، گھبراؤ نہ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور توبہ کر لو. وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سریع رضا ہے، پریشان نہ ہو، وہ معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہو جانا. اچھا ٹھیک ہے جاؤ، راضی ہو گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو راستے استغفار کے کھلے ہوئے ہیں، یہ جو دروازے کھلے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تو راضی ہونے کے لیے بیٹھا ہی ہے. اب یہ ہم بد نصیب ہیں کہ اس کو راضی نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ایک الگ میٹر. لیکن اللہ تو راستے کھولے ہوئے ہیں. استغفار کر لو، توبہ کر لو، یہ غلطی ہو گئی معافی یوں مانگ لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ دعا پڑھ لو تاکہ میں راضی ہو جاؤں. اچھا اللہ کیوں راضی ہو جاتا ہے بندوں سے؟ اس کا سبب ہے وہ بے نیاز ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ دے دیں، تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ عظمت حسین کا احساس ہو سکے. جس کے فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ معرفت معصوم میرا موضوع ہے. سمجھ تو پائیں ہم کہ جس کی بارگاہ میں آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے وہ کتنے بڑے لوگ ہیں. اللہ بندے سے منٹوں میں راضی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ ہے بے نیاز، صاحب لم یلد ولم یولد ہے، نہ رشتہ داری ہے اس سے، نہ بندوں سے توقعات ہیں. اور یہ صاحبان علم کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے جہاں توقعات ہوتے ہیں، جہاں سے امیدیں ہوتی ہیں، جہاں کسی سے ریلیشن ہوتا ہے، جہاں کسی سے اپنی اغراض وابستہ ہوتی ہیں، انسان اسی سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. ارے سن لیجئے عزیزان گرامی، بندہ اللہ سے مشکل سے راضی ہوگا. اللہ اس لیے راضی ہو جاتا ہے وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری غرض نہیں ہے. بس اس نے کہہ دیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کرو، بعد میں تمہارے فیصلے ہوں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. لیکن اس کو آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. اور جہاں امیدیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں امیدیں وابستہ نہ ہوں، وہاں ناراضگی زیادہ دیر نہیں رہتی. ارے اور جہاں امیدیں ہوتی ہیں وہاں ناراضگیاں رہتی ہیں. میں ایک مثال عرض کروں، اکثر میں اس مثال عرض کرتا ہوں. کچھ 4-5 بچے کھیل رہے ہیں، اتنے میں دیکھا ایک شیروانی ٹوپی پہنے ایک چچا میاں ڈنڈی ٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو ایک شریر بچہ، ہوتے ہیں بچے شریر، ہم کہہ رہے ہیں ایک چچا میاں جا رہے ہیں، سیدھے سادھے لگ رہے ہیں، ہم چلو ذرا سا 10 روپے مانگ کے دیکھیں ان سے.
السلام علیکم. آؤ. وعلیکم السلام بیٹا. جیو جیو سلامت رہو. چچا وہ آپ سے ایک کام تھا. جی بتاؤ بتاؤ بیٹا. وہ 10 روپے چاہیے. بس ایک دم سے چچا کا موڈ خراب ہو گیا. فقیر بن گیا ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے 1-2 چھڑیاں مار دیں. لیکن یہ سائیکولوجی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, نہ لمحے بھر کے لیے اس کا موڈ خراب ہوگا اس بچے کا, نہ اس کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے, بلکہ وہ بے غیرتوں کی طرح ہنستا ہوا اپنے دوستوں میں آئے گا. اور جب دوست پوچھیں گے اماں خیریت, تمہیں تو مارا بھی, ڈانٹا بھی, پیسے بھی نہیں ملے, اماں کہنے لگے ان سے ہمارا رشتہ کیا ہے. یہ تو ایک بزرگ گزر رہے تھے, ایک ٹرائی کی تھی شاید مل جائے, ایک ٹرائی کی تھی شاید مل جائے. اس کے برعکس دوستوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں دیکھا پاپا جا رہے ہیں, ماموں جا رہے ہیں, بڑا بھائی جا رہا ہے, چچا جا رہے ہیں, پھوپھا جا رہے ہیں. اور بچے نے کہا رکو, پھوپھا ابا جا رہے ہیں, ماموں جان جا رہے ہیں, چچا جان جا رہے ہیں, اے ابا جا رہے ہیں, بڑے بھیا جا رہے ہیں, رک جاؤ ابھی پیسے لے کے آتا ہوں. اور وہ پوچھے بھیا ایک 10 روپے دیے, پاپا 10 روپے دیجیے, اور بھیا اور پاپا نے نہیں دیے. اب کیا ہوگا سائیکولوجی, منہ پھلائے رہے گا. گھر پہنچے گا, اماں کھانے کے لیے گئے ہیں, کھانا بھی نہیں کھائے گا. کیا ہوا بیٹا, کچھ نہیں. اب منا رہے ہیں سب, ہوا کیا, کیوں ناراض ہو اتنا. آج بہت تکلیف ہوئی, ادھر اس بوڑھے بزرگ آدمی نے مارا, ڈانٹا, تذکرہ تک نہیں کیا, ہنستا رہا. اپنے باپ سے پیسے مانگے, اسے نہیں ملے, موڈ خراب. ماں نے جب بہت اصرار کیا کہ اماں آج ذلیل ہو گیا, اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا, ابا گزرے, میں نے 10 روپے مانگے, انہوں نے انکار کر دیا. یہ کیوں ناراضگی ہے, ان سے امید تھی. یہ ہمارے اپنے تھے, یہ ہمارے اپنے تھے, ان سے ملنا چاہیے تھا. تو جس سے ملنے کی امید ہو نہ ملے تو موڈ خراب رہتا ہے, راضی نہیں ہوتا ہے. اب یہی حال بندے اور اللہ کا ہے. جس سکت تک جانے کے بعد بندہ کمزور ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے, فوراً قادر مطلق کی طرف مخاطب ہوتا ہے, معبود مجھے یہ چاہیے. اب جب تک کہ اس کی چاہت پوری نہیں ہو رہی ہے, کب سے مانگ رہا ہوں, تیرے سرکار میں کوئی کمی ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے, شہر میں مکان ہو جائے, زمین پلاٹ مل جائے, اس کے لیے چل رہی ہے روزانہ صبح دوپہر شام تسبیح چل رہی ہے. لو پلاٹ مل گیا, اللہ میاں ایک کمرہ تو بنی جائے تاکہ شیلٹر ہو جائے. اب کمرے کے لیے دعا چل رہی ہے. اب کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کو بٹھانے میں پریشانی ہوتی ہے, دوست وغیرہ, دوسرا کمرہ بن جائے. اچھا نہیں لگتا ہے پلاسٹر ہو جائے, اس کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اب جب سب کچھ تیاری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, پروردگارا ایک سواری تو ہونا چاہیے, شہر میں رہ رہے ہیں, بڑا کرایہ خرچ ہوتا ہے. اب اسکوٹر کی دعائیں چل رہی ہیں. جب اسکوٹر آ گئی تو اب پروردگارا بچوں کو لے جانا ہوتا ہے, اب سب بچوں کو کہاں اسکوٹر پہ بیٹھاؤں, اب کار کی ڈیمانڈ. ایک بات یاد رکھیے گا, جب تک کہ انسان زندہ ہے اس کی تمنائیں مرتی نہیں ہیں. جب تک کہ انسان زندہ ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی نیڈ, کوئی نہ کوئی تمنا, کوئی نہ کوئی آرزو. جب تک کہ اس کی آرزو فلفل نہیں ہو رہی ہے اس کا موڈ خراب, کب سے مانگ رہا ہوں, کب سے مانگ رہا ہوں, کب سے مانگ رہا ہوں. تو بڑا مشکل ہے بندے کا اپنے اللہ سے راضی ہونا. اس بندے کا کمال یہ ہے کہ اس کے جیتے جی اللہ اس سے راضی, اور اس سے بڑھ کے کمال ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی. تو 2 باتوں میں سے اس بندے کی ایک بات ماننا پڑے گی اس بندے کے لیے, یا تو یہ بندہ بھی اپنے اللہ جیسا بے نیاز ہے, یا تو یہ بندہ بھی اپنے اللہ جیسے بے نیاز ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی آرزو نہیں ہے. یا تو مسلمان یہ مانے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ جیسا بے نیاز ہے, یا یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی جیتے جی اللہ نے اس کو اتنا عطا کر دیا کہ یہ راضی ہو گیا. درود بھیج دیے محمد وال. راضی ہو گیا, یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا. آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اب یہ ایک الگ بحث ہے, بڑی تفصیلی بحث ہے. میں نے کہا کہ پہلی محرم کو جب آغاز ہوا تھا اس موضوع کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا پڑھا جائے. اب 8 محرم ہو گئی ہے, اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا چھوڑا جائے, ورنہ ایک آخری منزل ہے بندگی کی.
بندگی کی یہ حد نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. بندگی کی حد یہ ہے کہ جہاں سے بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو، اور اس کے بعد جب اس حد پہ پہنچ جائے تو امتحانات ہوں، اور امتحانات کے بعد اس کی منزلت بڑھتی چلی جائے. اور پھر بندگی کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اتنا اپنے اللہ کے قریب پہنچ جائے کہ خود مشیت پکارے، عبدی اتینی، میرے بندے میرے قریب آ، اتنا قریب آ کہ میری مثل بن جا. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے. حدیث قدسی کے کلمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرے بندے میری اطاعت کر، اتنا میرے قریب ہو جا کہ میری مثل بن جا. نہیں، لوگ تجھے دیکھیں، آنکھیں دیکھیں تو کہیں عین اللہ، زبان دیکھیں تو کہیں لسان اللہ، چہرہ دیکھیں تو لوگ کہیں وجہ اللہ، نفس دیکھیں تو لوگ کہیں نفس اللہ. میرے اتنا قریب آ جا، مرج ہو جا. چل تو رہا ہو، جلوہ میرا نظر آ رہا ہو. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. مخاطب تو ہو اور لوگ کہیں یہ لسان اللہ. عطا تیری ہاتھ کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن عطا کا انداز ایسا ہو کہ لوگ گھبرا کے کہیں ید اللہ. تو اس منزل کا نام ہے عبد ہونا. اور جس مظلوم کے لیے ذکر کر ہو رہا ہے، جس مظلوم کے آج کے روز مصائب مخصوص کیے گئے ہیں، یعنی حضرت ابو الفضل عباس، آپ مسلسل مصائب جناب عباس سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اس بندے کا کمال یہ ہے، اس کو صرف آپ میدان جنگ میں اس کے جلال کو نہ دیکھیے، اس کے غیظ کو نہ دیکھیے، دشمنوں پر جو ہیبت تھی اس کی اس کو نہ دیکھیے، بلکہ اس کا ایک کمال یہ بھی ہے جو ہمارے چھٹے امام نے اس کی زیارت پڑھتے ہوئے ہمارے غازی مولا ابو الفضل عباس کی زیارت پڑھتے وقت سلام جب کیا ہے تو معلوم ہے کیا کہا؟ سلام ہو اے عبد صالح. میں نے کہا کہ آل محمد کو اس وقت سمجھ پائیں گے جب بندگی آپ سمجھیں. یہ جو باب الحوائج ہیں یہ بے وجہ نہیں، عبد صالح. میں نے کہا عبد کی منزل کیا ہے؟ اور یہ وہ عبد صالح، نیک بندہ، نیک عابد. آج اسی کے غم کے لیے ہم جمع ہوں. فرش وضع بچھی ہوئی ہے، اور ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا قرصہ دیں جو اپنی پوری زندگی گزر گئی. جب سے شہادت کربلا واقعات کربلا ہوا، جب بھی روئی تو حسین کے اوپر روئی، جب بھی آنسو بہائے تو سرکار سید الشہداء کے اوپر آنسو بہائے. بلکہ روایات اور مقاتل اس بات کے گواہ ہیں، جب شہادت کی خبر جناب ام البنین تک پہنچی تھی اور آپ کو معلوم ہوا تو میرے چاروں بیٹے اس طرح مارے گئے ہیں، اور جب یہ پتا چلا تھا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے اور ان کے پشت کے اوپر، سر کے اوپر پس ایک سر آپ پر گرز مارا گیا، تو روایت کہتی ہے کہ جب بہت بچے یاد آتے تھے تو بقیع پہنچ جاتی تھی اور وہاں پہ قبور بناتی تھی. یہ میرے اس بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے اس بیٹے کی قبر ہے، یہ میرے اس بیٹے کی قبر ہے. آج میں ماتم کرنے آئی ہوں، آج گریہ کرنے آئی ہوں، آج اپنے بچوں پر رونے آئی ہوں. اور قبروں کو دیکھتی تھیں، تمام بنی ہاشم کی عورتیں ساتھ ساتھ ہوتی تھیں. قبروں کو دیکھنے کے بعد ان قبروں کو مٹا دیتی تھیں. کہا نہیں، میں تم بچوں تم پر نہیں آنسو بہاؤں گی، اس لیے کہ تمہارے پر رونے والی ماں موجود ہے. میں اس حسین پر روؤں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. میں حسین پہ آنسو بہاؤں گی، حسین پہ گریہ کروں گی. بس عزیزان گرامی، کون سے رخ سے آپ کے سامنے جناب عباس کی کون سی مصیبت عرض کروں اور مجلس کو تمام کروں. لیکن ہاں ایک بات تو ضرور عرض کروں گا، جناب علی اکبر کی شہادت کے اوپر تلاطم برپا تھا، کوہرام برپا تھا. لیکن جب جناب عباس کی شہادت ہوئی ہے تو 3 آوازیں خیام حسینی سے اٹھی. اس سے لگتا ہے کہ عظمت عباس کیا ہے اور اہل حرم کو کتنا بھروسہ تھا.
جناب عباس کو کے اوپر اہل حرم کو کتنا بھروسہ تھا، ان کی ذات کی وجہ سے کتنا سکون تھا۔ بس عزیزان گرامی، ادھر آقا نے آواز دی، آقا پر آخری سلام، بس ایک قیامت تھی جو اہل حرم پہ ٹوٹ پڑی۔ پہلی ایک آواز آئی وقت کے معصوم کی، معصوم جذبات سے کام نہیں لیتا۔ جیسے ہی آقا حسین نے سنا کہ عباس کہہ رہے ہیں آخری سلام، روایت کہتی ہے زمین کربلا سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کمر کو تھام لیا اور ایک جملہ کہا، عباس یہ میں کیا سن رہا ہوں، تمہاری شہادت نہیں ہے بلکہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوسری آواز شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی۔ یہی وجہ ہے یہ جو آواز بلند ہوئی ہے، اس سے پہلے جب خیام میں جناب عباس آئے ہیں، میں یہ شہادت نہیں عرض کرنا، جب خیام میں تشریف لائے ہیں مشکیزہ لینے کے لیے اور تمام بچیاں رخصت ہوئیں اور تمام خواتین رخصت ہو گئیں، تو ایک کونے میں جناب زینب بڑی حسرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور مجمع کچھ کم ہوا تو قریب بلایا اور پھر بچپن کا واقعہ سنایا کہ میں کس طرح اپنے بابا کے زانوں پہ بیٹھی بھی تھی، کس طرح بازوؤں کے بوسے لے رہی تھی۔ پھر بڑی حسرت سے دیکھ کے کہنے لگی، عباس تم جب سے ہوئے تھے تو میں اکثر سوچتی تھی بابا نے کہا تو ہے، لیکن جس طرح عباس جیسا شیر جیسا بھائی ہو، کس کی مجال کے اس کے بہنوں میں رسن بستہ نظر آئیں، لیکن عباس جاؤ، آج کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بس آخری جملے میں مجلس کو تمام کروں، خدا حافظ عباس۔ عباس مقتل میں گئے، شہادت کی خبر سنی، پہلی آواز آقا حسین کی جو وقت کا معصوم ہے، عباس تمہارے مرنے سے حسین۔ تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوسری آواز بلند ہوئی بہن کی، عباس یہ میں کیا سن رہی ہوں، عباس آنکھیں سوئیں گی جو تمہارے خوف کی وجہ سے جاگا کرتی تھی، اور آج کے بعد سے وہ آنکھیں سوئیں گی نہیں جو تمہاری وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی۔ اور باب غم میں نے مجلس کو تمام کیا، اور ایک تیسری آواز 3 برس کی بچی کی بلند ہوئی۔ جس وقت علم آتے ہوئے دیکھا اور بازوؤں کو آتے ہوئے دلاتے ہوئے دیکھا بابا کو، تو دامن تھام لیا، بابا یہ کیا ہوا، میرا امو کہاں ہے، میرا چچا کہاں ہے؟ اور جب آقا حسین نے کہا بیٹا سکینہ عباس کا انتظار نہ کرو، تو ایک جملہ فرمایا، امو جان سے کہہ دیجئے جا کر اب سے میں اللہ تشنے کہوں گی لیکن وہ واپس تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تمام مصیبتوں میں اگر کسی کو کوئی یاد آتا تھا تو فقط ایک، عباس 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 تمہارے مرنے کے بعد یہ مصیبت۔